رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے، تقدیر بنتی ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، آگے کا گرین سگنل لیا جا سکتا ہے۔ لیلۃ القدر اگر پا لی، ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، پچھلے گناہ تو معاف اللہ نے کر ہی دیے، اگلوں کے بارے میں بھی سوچا جائے گا، غور و خوض کیا جائے گا، غور و فکر کہتے ہیں نا، غور و فکر جاری رہے گا۔ اور اگر آپ اپنی مانگی گئی دعا پر قائم رہے تو اگلے بھی گناہ معاف، اور اگر دعا مانگی تھی یا اللہ شرک نہ کروں اور اگلے مہینے جا کہ شرک شروع کر دیا، دعا مانگی تھی یا اللہ میرے سے کوئی گناہ بدعت کا نہ کرانا، اگلے مہینے نواں کام کٹ دیتا، ثواب دینا تھے، یا جو پیچھے کر رہے تھے اس کو چھوڑا نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ، بڑی گمراہ قوم ہے مسلمان بر صغیر کا، انہوں نے اللہ کو بھی اپنی گائیڈ لائن پہ رکھا ہوا ہے۔ گناہوں کی معافی کی شرط دیکھو نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے، سورہ نام ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، آگے یہی ہے نا لفظ لا شریک لہ، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، دو کام بتائے عقل والوں کے لیے۔ بے وقوف تو پورا جہان ہے، سمجھتا ہے نہیں، مولوی ایسا ہم اختیار کرتے ہیں جو سمجھانے سے آری ہو، اور تڑپانے کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے کہ تقریر تو نے اتنی تیز کرنی ہے اور اتنی جوشیلی کرنی ہے کہ لوگ مسجد کے فرش پہ اٹھ کر لگیں، وہ سمجھ خاک آئے گی، پھر جذبات میں سمجھ، غصہ عقل کا دشمن ہے، کبھی سنا ہے یہ؟ اور یہ قرآن کا اصول ہے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اور جو مولوی اتنی جذباتی تقریر کرے کہ مجمع اٹھ کر نعرے لگانے لگ جائے، سمجھو سارا مجمع ہی بے وقوف ہے، اور مولوی سمیت۔ ناراض نہیں ہونا، یہ ہماری خاصیت خاص طور پہ وہ ایک طبقے میں پائی جاتی ہے پنجاب میں، کہ وہ جناب وہ کہتے جب تک نعرہ نہیں لگا تقریر بنی نہیں، اور جب ایک انسان پورے زور سے نعرہ لگاتا ہے ویسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیر آ جاتا ہے۔ زور سے بولنے سے کیا ہوتا ہے، یہ جگہ بھی درد کرنے لگ جاتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اور نبی کے لیے کہہ رہا ہے، جو معصوم، خود معصوم کر دیا ان کو، بچپن سے معصوم ہے، ان سے گناہ سرزد ہوا ہی نہیں، معصوم ہستی ہے، لیکن کہنا کیا پڑا خدا کو، وہ کس کے لیے کہا، یہ قرآن کن کے لیے ہے؟ نبی تو ایک پیغامبر ہے جس کو ڈاکیہ کہتے ہیں آج کی زبان میں، پیغام لے کے پہنچانے والا، یہ لو عبد القدیر صاحب، یہ لو عبد الغفور صاحب، یہ لو فلاں صاحب، یہ لو فلاں صاحب۔ پیغمبر نے عرش کا پیغام پہنچایا ہے بندوں تک بس، اور اسی لیے اللہ نے اس کو اختیار کیا، جس کو اختیار کیا تو اس کو پہلے پاک کیا، معراج کی رات پہ اوپر بلایا۔ آواز صاف آ رہی ہے، پھٹ تو نہیں رہی؟ اوپر بلا کے اس کو ایک پیغام دیا کہ یہ میری مخلوق تک پہنچا دو، بلغوا انی ولو آیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نازل کیا نا، نازل کیا، کیونکہ یہ پیغام اوپر سے آیا ہے، اگر ادھر سے آتا تو کہتے بھیجا گیا، اگر زمین پہ چلتا تو بھیجا جاتا، آسمانوں سے آیا ہے تو نازل ہوا ہے، جیسے بارش نازل ہوتی ہے۔ اور پیغام کیا دیا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قربانی کا پیغام ہے، یہ آیت قربانی کے لیے ہے، 4 شرطیں پوری کرنی ہیں قربانی کے لیے۔ عقیدہ یہ ہو کہ میری نماز اللہ کے لیے ہے، نماز سے کیا مراد ہے؟ ہم نے سمجھا یہ جو عادی نمازیں ہیں ہماری، نفل پڑھ لیے، فرض پڑھ لیے، سنت پڑھ لیے، پتہ نہیں تہجد پڑھ لی، جو بھی پڑھ لیا، جمعہ پڑھ لیا، عیدین پڑھ لی، یہ نماز اس صلاتی سے مراد یہ نہیں ہے۔
اب آپ کہیں گے سارے مفسروں کو نفی کر دی. قل ان صلاتی، اس صلاتی سے کیا مراد ہے؟ اس نماز، میری نماز. اس نماز سے مراد یہ ہے میرا سجدہ، میرا جھکنا، میرا رکوع اور سجدہ اللہ کے لیے ہے. اور اگر کوئی اللہ کے علاوہ کی نیت رکھ کے، ارادہ رکھ کے، توجیہ رکھ کے، توجیہ سمجھتے ہیں، دلیلیں نکالتے ہیں نا، قبر پہ جھکنا کا سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ تحریمی ہے، فلانی ہے، ڈمکانی ہے، بے وقوفوں کا ایک پنڈ جمع ہے. بھائی جو جھک گیا وہ خدا کے علاوہ جھکا، بھلے وہ پتھر پہ جھکا، قبر پہ جھکا، جانور کے آگے جھکا، وہ مشرک اس نیت سے اگر جھکا ہے کہ اس میں اجر ہے، بات ختم ہو. شرک کا معنی سمجھ لو، جس نے اپنی پیشانی کو جھکایا اجر کی نیت سے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کے عظمت میں بھی جھکا ہے، وہ مشرک، وہ تعظیمی ہو، تحریمی ہو، مکروہی ہو یا تنزیہی ہو، کوئی بھی ہو. جس پیشانی نے جھکا اور وہ اللہ کے علاوہ جھکا اس اجر سے، اس نیت سے کہ اس میں بھی اجر ہے، محبت ہے، پیار ہے، خلوص ہے، تو وہ مشرک ہے. یہ اس صلاتی کا معنی ہے. پوری نماز اس سے معنی نہیں ہے. ایک سجدہ بھی اگر 70-80 سال کی زندگی میں جس نے ایک سجدہ، ایک رکوع، ایک بار بھی پیشانی خدا کے علاوہ اجر کی نیت سے جھکائی، وہ پیغمبر کے سامنے بھی جھکائی تو وہ مشرک ہے، صحابی کے سامنے بھی جھکائی تو مشرک ہے، تابعی کے سامنے بھی جھکائی تو مشرک ہے. کسی ولی، قطب، غوث، کچھ بھی ہو، زمین پر جو مخلوق ہے اس کے سامنے بھی جس نے اپنی پیشانی کو جھکایا وہ مشرک ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قل ان صلاتی و نسکی. اچھا، نسکی کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپنی پیشانی کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اجر کی نیت سے جھکاتا ہے، مشرک. اور جو مشرک ہوا ولا نسکہ، اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس کی قربانی نہیں ہوتی. بڑے بڑے جانور لیتے ہیں ہم، پتہ نہیں کیا کیا تماشا لگا رکھا ہے. اگر دل میں من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ رسول کے علاوہ کسی کی محبت ہے تو وہ مشرک ہے، اس کی قربانی ہوتی نہیں ہے. دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے. وَنُسُكِي، اور میری قربانی اسی کے لیے ہے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض. اس کا معنی کیا ہے؟ انی وجہت وجہ للذی، اللہ کی طرف چہرہ کرتا ہوں. کس کا؟ جانور کا. اپنا نہیں کر کے چھری مروا لینا. جانور کا چہرہ بھی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے قبلے کی طرف کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس چھری پھیر کے گوشت کھانا ہے. تلک شاۃ لحم، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے قربانی کی شرطیں پوری نہیں کی، وہ بکری اس نے تلک شاۃ لحم، گوشت کا لوتڑا لی ہے، قربانی نہیں کی. نماز کی شرطیں ہیں نا. ایک آدمی کہے یار پاؤں تو پھر واپس آ کے گارے میں جانے ہیں، میں دھوتا ہی نہیں ہوں، تو نماز نہیں ہوتی وضو اگر پاؤں دھونے کے بغیر کیا. اور کوئی کہے یار منہ میں زخم ہے یا کچھ بھی ہے، چھالے نکلے ہوئے، میں کلی نہیں کرتا ہوں، تو کلی کی سنت پوری نہیں ہوئی. کوئی کہے ہاتھ ہی دھونے ہیں، یہاں تو کپڑا ہوتا ہے، یہاں تک دھو لیتا ہوں، کلائیوں تک، پورا کونی تک نہیں دھوتا، اور وہ کہے آگے تو کپڑا ہوتا ہے، صاف جگہ ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی. قربانی کی بھی شرطیں، اگر قربانی شرک کے ساتھ کی ہے تو قربانی نہیں ہوتی. قربانی قبلے کی طرف لٹا کر نہیں کی، قربانی نہیں ہوتی. میں آج نہیں ہونے والی چیزیں بتا دیتا ہوں. آگے تیسری شرط کیا فرمائی؟ وَمَحْيَايَ، زندگی بھی اللہ دیتا ہے. عقیدہ ہے ہمارا، تو پھر یہ قبرستان اور دربار کیوں آباد ہیں؟ اگر زندگی اللہ نے دی ہے تو اس کا مطلب ہے اس زندگی پر نگران بھی وہی ہے. ایسے ہی ہے نا. کبھی دیکھا ہے آپ نے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں. آپ کی یہ پہلے یونیلیور تھی، انٹرنیشنل کمپنی تھی نا. یہ اور بھی بہت ساری کمپنیاں جو پاکستان میں باہر کی کام کرتی ہیں.
سی او کون ہوتا ہے؟ ان کا ایجنٹ۔ آپ کی پیپسی کا بھی، کیونکہ باہر کی کمپنی ہے، تو ان کا جو سی او ہوگا وہ انہی کا ہوگا، اور فارمولہ بھی انہی کا ہوگا۔ تو انسان کو زندگی اللہ نے دی ہے، اس کا فارمولہ اللہ کے پاس نہیں ہے، اس کا سی او اللہ نہیں ہے؟ کیوں جاہل ہو کر مرنے والے ہو؟ عقیدہ بناؤ ہمارا نگران، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب ہم اللہ کے ہیں تو اللہ ہی ہمارا گارنٹیئر ہے، اللہ ہی ہمارا نگران ہے۔ یہ ہے عید کا پیغام۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ وَمَمَاتِي، اور موت بھی اسی سے ہے، موت کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ 4 شرطیں تو ہو گئی، لیکن بڑی اہم شرط کیا ہے؟ سارا کچھ بتانے کے بعد بھی اللہ نے قرآن میں کیا اتارا؟ غور کریں سورہ نام میں، لا شریک لہ وبذالک امرت۔ دیکھو کتنا پیارا جملہ، 4 شرطیں بھی لگا دیں، نہ میرا سجدہ کسی اور کے لیے، نہ قربانی کسی اور کے لیے، نہ میری زندگی کسی اور کے لیے، نہ میری موت کسی اور کے لیے، یہ سب میرے خدا کے لیے، بس یہ سب میرے اللہ کے لیے۔ یہ یا کا صیغہ ہے نا، صلاتی، نسکی، محیایا، مماتی، میرا۔ یہ اللہ کے حبیب خود کہہ رہے ہیں میرا سجدہ، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ تو غالب ہو گئے نا دنیا پر۔ ہمارے سجدے کسی اور کے لیے، ہماری قربانیاں کسی اور کے لیے۔ اب نام لوں تو کہتے ہیں شدت پسندی ہے، ہماری زندگیاں کہیں اور سے بچتی ہیں، جہاں بیر گرتے ہیں، کبھی سیب گرتے ہیں، کبھی آڑو گرتے ہیں، ہم ان پہ جا کر پتے لے کر زندگیاں لیتے ہیں، بکرے دے کر، مرغے دے کر اپنی زندگیوں کا تحفظ مانگتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، اللہ نے یہ گارنٹی تو حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی، اس پیر کو کیسے دے دی؟ اور وہ پیر جو ساری زندگی کپڑے دھو کر نہیں پہن سکتا، بالوں کو کنگھی نہیں کر سکتا، تیل نہیں لگا سکتا، صابن سے نہا نہیں سکتا، تیری تقدیر کا مالک بن کے بیٹھا رہتا ہے۔ اور پھر وہ شریعت جس نے ناچ گانے پہ پابندی لگائی، وہ ایک فرقہ بنا لیتے ہیں مسجدوں میں اچھل کود کرنے کا، ناچنے کا، کہتے ہیں یہ بھی ایک طریقت ہے۔ طریقت شیطان تو ہو سکتی ہے، رحمان نہیں ہو سکتی۔ گانے بجانے والوں کے کانوں میں اور ناچنے والوں کو اللہ نے سیسا پگھلا کر، تانبا پگھلا کر ان کے کانوں میں دینا ہے۔ اور یہ مسجدوں میں ہی مذہب نکل آیا ہے ناچنے کودنے والا، اور پھر بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ آیت تو پھر بے معنی ہو گئی۔ بچانے والا بھی اللہ، مارنے والا بھی اللہ، دینے والا بھی اللہ، لینے والا بھی اللہ، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ پھر شرط کے طور پر پھر فرمایا لا شریک لہ وبذالک امرت، میں اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کروں گا، وبذالک امرت، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہے شرط قربانی کی، حکم کی۔ پہلے اس حکم پہ عمل کرو، وبذالک امرت، کہ میرے نبی کو حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تو تجھے نہیں دیا گیا، ہمیں نہیں دیا گیا۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اسلام کا پہلا فرد بھی میں ہوں۔ اسلام لائے نا، اس سے پہلے زمین پر اسلام نہیں تھا، مسلمان نہیں تھے۔ فرمایا میں پہلا مسلمان ہوں، میری تابع داری کرنی ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اور میری اتباع کیا ہے؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلمان ہوں۔ یہ ہے قربانی کا پیغام، اس آیت کا پیغام۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کی ایک میں روایت سناتا ہوں۔ پہلے یہ، کیونکہ آخری جمعہ اگلے جمعہ سے پہلے عید آ جائے گی، 2-4 مسئلے ہو جائیں۔ ایک تو یہ ہے مسئلہ کہ آپ نے جب قربانی کرنی ہے تو قبلہ کی طرف لٹانا ہے، اور پھر چھری تیز رکھنی ہے۔ اس کو آج تک ہم سمجھے ہی نہیں۔ چھری تیز کیوں رکھنی ہے؟ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ پرانے زمانے میں نا بیل چلاتے تھے کھیتوں میں، ہل چلانا جسے کہتے ہیں، آج کل تو ٹریکٹر آ گئے نا۔
گدھے پہ سفر کرتے تھے، گھوڑے پہ سفر کرتے تھے، اونٹ پہ سفر کرتے تھے، ایسے ہی ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا ہر چیز کا نعم البدل آ گیا۔ کدھر ہے وہ یار اس کو تھوڑا ایسے۔ اور جب قربانی کا موقع آیا تو اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں؟ جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی، جانور کو تکلیف نہیں دینی۔ کبھی غور کیا ہے اس بات پہ؟ اس کا معنی کیا ہے؟ جانور کو تو ہم بہت مارتے ہیں، اور بند نہیں کہا یار، اس کو سائڈ بدلنے کو کہا۔ اب یہ جو یہاں پہ فرمایا ہے نا، جانور کو تکلیف نہیں دینی، گدھا مارنے کے بغیر سیدھا ہی نہیں ہوتا۔ گھوڑے کو بھی ایڑ لگاؤ تو بھاگتا ہے، اونٹ پہ جتنا مرضی وزن لاد لو، جتنا مرضی مارو، اسے اپنی سپیڈ سے چلنا ہے۔ بس ٹھیک ہے، چلا دو، بس ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ جب جانور کو آپ نے قربان کرنا ہے، اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی اور جانور کو تکلیف نہیں دینی۔ ہائے 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 ہائے، جانور کو تکلیف نہیں دینی، اور جو بندوں کو تکلیف دے، کبھی سوچا ہے؟ اللہ نے قربانی کے طریقے میں یہ رکھا ہے کہ جانور کو تکلیف نہیں دینی، اور جو بندہ مسلمانوں کو، مومنوں کو تکلیف دے وہ جانور سے بھی بدتر۔ ہم کتنے ہیں جو مومنوں کو آسانی دیتے ہیں، ہم کتنے ہیں جو مسلمانوں پر آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ غور کرو، جو لوگ مہنگائی کر رہے ہیں یہ آسانیاں دے رہے ہیں۔ قربانی بڑے شوق سے کر رہے ہوں گے، ایوان صدر میں بھی کریں گے، ایوان وزیر اعظم میں بھی کریں گے، اور 2,000 روپے کا تضحیق بھی کریں گے، لیکن قوم پر آسانی نہیں کریں گے۔ ہم 1,000 روپے میں پیٹرول لاتے تھے، جنریٹر ایک ہفتہ چل جاتا تھا، ایک گھنٹہ کے حساب سے۔ اب یہ ایک دن نہیں چلتا، یہ آسانی ہے۔ اور اللہ کا حبیب کیا کہتے ہیں؟ جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ اس روایت سے آپ اس کی گہرائی میں جائیں، کسی جانور کو تکلیف نہیں دینی کہ وہ تیرے لیے بد دعا کرے، اور جو پوری مخلوق کو تکلیف دے اس کا کیا بنے گا؟ کیا فرمایا؟ جب قربانی کرنی ہے چھری تیز کرنی ہے، لیکن جانور کے سامنے بھی نہیں کرنی۔ ہم ایک موبائل اٹھانے کے لیے پسٹل سامنے کر دیتے ہیں، اور وہی پھر جا کے قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ظالم من اظلم، قرآن کہتا ہے وہ من اظلم، اس سے ظالم بھی کوئی شخص ہے۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جس کی سزا زمین پہ ہوتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا؟ ظالم اور والدین کے نافرمان کو سزا زمین پہ ملتی ہے، زمین کے نیچے نہیں۔ وہ الگ سزا ہے، وہ تو حساب ہونا ہے، وہاں تو حساب اور میزان لگنا ہے۔ اچھا پھر بھی نہیں سمجھتے۔ مقصد کیا ہے؟ دنیا کی دولت جمع کرنا، اور جب دولت جمع کرتے ہیں کوئی سونے کا کفن نہیں پہنتا، کوئی چاندی کا کفن نہیں پہنتا، بلکہ جو جتنا حریص ہوتا ہے اس کو اتنا ہی گھٹیا اس کے ورثاء جو ہے نا وہ کفن پہناتے ہیں، کم تر کپڑا، اس لیے کہ ماری جانا مال تو ہمارا ہے۔ اور پھر اسی کی اولادیں اس پہ لڑ رہی ہوتی ہیں، یا خدا نے اولادیں دی نہیں ہوتی، یا اتنی سی دی ہوتی ہے کہ جو الٹا بولتی ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ کتنی تکلیفیں دی ہیں پاکستانیوں کو۔ 75 سال ہو چکے ہیں، اس قوم نے آسانی کا دن نہیں دیکھا۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ ایک جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، وہ ایک پالیسی میٹر ہوتا ہے، وہ خود اعلان کر رہا ہے ہم بیکاری ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ 75 سال کے بعد نتیجے میں پوری قوم فقیر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ نہیں ہم ڈھونڈتے۔ جس دن ہم وجوہات کی طرف چلے گا نا، ریزنز، ہمارے پتہ نہیں تعلیم میں ریزن کا وجہ ہی، ریزن کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں، ریزن کیا ہے؟ توحید کا کہا گیا، ریزن کیا ہے؟ شرک سے منع کیا گیا، ریزن کیا ہے؟ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ریزن کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔
ہمارا ریزنز کے اوپر توجہ ہی نہیں ہے، بن حیث القوم توجہ نہیں ہے۔ جس دن اس قوم نے اپنی ملک کی تخلیق کی ریزن جان لی، اس دن ووٹ دینا حرام سمجھو گے بے دین کو، اس دن اس شخص کو ووٹ دینا حرام سمجھو گے جو اس قوم کے لیے آسانیاں پیدا نہ کر سکا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم انہی کے لیے نعرے لگا رہے ہیں جو اس قوم کو مجہول بنا رہے ہیں اور بھکاری بھی کہہ رہے ہیں، مظلوم بھی کہہ رہے ہیں، مروا بھی رہے ہیں، جن کے دور میں کافروں نے بغیر جنگ کے اعلان کے پاکستان پر ڈرون حملے کیے، بغیر جنگ کے اعلان کے، کوئی جنگ نہیں ہماری امریکہ کے ساتھ، لیکن پھر بھی ہم چھپ کے بیٹھے رہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ ریزن کیا ہے کہ ہم اتنے بزدل بھی ہیں، اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ مال کی لالچ انسان کو بزدل بنا دیتی، مال کی خواہش انسان کو بزدل بناتی ہے۔ اور دلیری کیا ہے؟ وہ یہی بے حیا قسم کے لوگ جانور پہ چھری کس دھڑلے سے چلا دیتے ہیں۔ تل کا شاۃ و لحمن، ان کے لیے یہ گوشت کی بکریاں ہیں اور کچھ نہیں۔ قربانی کا اجر تو شرطوں کے ساتھ ہے، جیسے نماز شرائط کے ساتھ ہے، جیسے حج شرائط کے ساتھ ہے، جیسے عمرہ شرائط کے ساتھ ہے، باقی سارے اعمال کی شرطیں پوری کرتے ہیں، اور جب قربانی کی باری آتی ہے جانوروں پہ چھریاں بے تکی چلا دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ایسے چھری چلانا کہ جانور کو تکلیف نہ ہو، اور جو باپ ہو، ڈی سی ہو، ایس ایچ او ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، چیف جسٹس ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، جو اپنی قوم کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ وہ قربانی تو دور کی بات ہے، یہ سبسڈی کے نام پہ سود پہ حج کرنے چلے جاتے ہیں اور یہ قوم بیٹھی اونگ رہی ہوتی ہے۔ قربانی کا شور ہے، قربانی شرطوں کے ساتھ ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لا شریک لہ وبذالک امرت۔ اگر یہ 4-5 شرطیں نہیں ہیں تو پھر گوشت کھاتے پھرتے رہو، تلک شاۃ لحم، اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ جو سنگین مسئلہ ہے، حضرت عطا بن یسار ایک تابعی ہیں رحمہ اللہ، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا آپ کو علم ہے؟ یہ کون سے صحابی ہیں؟ ان کی داستان بڑی کیا کہتے ہیں مزیدار ہے۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر کے سامنے نبی کائنات کی ہجرت کے بعد اونٹنی بیٹھی تھی۔ جب مدینے کی گلیوں میں طلع البدر علینا چل رہا تھا نا، خواتین بچے بوڑھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر کے سامنے پیغمبر خدا کی اونٹنی تشریف رکھے اور ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم ان مہاجروں کی خدمت کریں۔ ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ سارا مدینہ گلیوں میں تھا کہ مکے سے مہاجر آ رہے ہیں، ہمارے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھے، اور اللہ نے کہاں بٹھائی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے۔ کتنا خوش قسمت ہے۔ اور پھر مدینے والوں نے کسی ایک مہاجر کو بھی نہیں چھوڑا جس کو گھر کا آدھا حصہ نہ دیا ہو، زمین کا آدھا حصہ نہ دیا ہو، اپنی بکریوں کا آدھا حصہ نہ دیا ہو، باغات کا آدھا حصہ نہ دیا ہو۔ اور مدینہ ثانی میں جب مہاجر ہجرت کر کے آئے، ہم نے سارے کراچی میں دھکیل دیے، ابھی ترقی کے خواب دیکھتے ہیں، اور پھر مجھ پر الزام لگا دیتے ہیں یہ ان کی زبان بولتا ہے، وہ ان کی زبان بولتا ہے، اور میں وہ زبان بولتا ہوں جو خدا نے عنایت کی ہے۔ اور سچ سے نہیں ڈرنا چاہیے، نہ آسمان گرے گا نہ زمین پھٹے گی، اور سچ بولنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور ہوتی ہی حق پر نازل ہے۔ وَيُحِقَّ الْحَقَّ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ قرآن کا حکم ہے کہ اس کے حکموں کی قدر کرو جیسے قدر کرنے کا حق ہے، اور ہم نے اس کے حکموں کو پامال کیا ہے جس طرح پامال کرنے کا حق نہیں تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ
ان کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھی، مدینے کے سارے لوگوں نے مکے کے سارے مہاجروں کو اپنے گھروں میں لے گئے، جو جس کے حصے میں آیا اس کو گھر میں لے گئے۔ ایک صحابی کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حصے میں آئے، یہ آئے ہیں مکے سے، ان کو بھی یہ مسلمان ہے۔ اور یہ یاد رکھو اس مدینہ ثانی کی طرف ہجرت 47 میں کسی کافر نے نہیں کی ہے، سب مسلمانوں نے کی تھی، کیونکہ کافروں کا وطن تو وہ تھا یہاں سے کافر گئے تھے مائیگریٹ ہو کر۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، ہم ظلم کرتے ہیں آپس میں اور امید لگاتے ہیں ترقی کی، اور ہم سے بعد میں پیدا ہونے والی کنٹریز ہم سے آگے نکل گئی، کہیں گنا آگے نکل گئی، اور ہم وہیں گتھم گتھا ہے۔ کوئی تو خدا کا بندہ اس ایوان میں آئے جو عقل والا ہو، جاہلوں کے پیش پڑی ہے یہ دنیا، ابھی بھی دنیا ووٹ مانگ رہی ہے یہاں پہ، ہمیں ووٹ دے دو، کیوں ووٹ دے دو، ہم تمہاری گلیاں پکی کرائیں گے، بھائی یہی ماجرا ہے۔ اور بھائی گلی پکی نہیں مسئلہ ملک ہے، وطن ہے، دین ہے، یہ وطن ہے تو یہاں اسلام ہے، ورنہ تمہیں تو بغیر جنگ کے امریکہ نے ڈرون حملوں سے مار دیا تھا، اور اگر پھر لگ گئی تو پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ اگر جنگ لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ پھر یہ مسجدیں ویران، بازار ویران ہوتے، عراق اور شام کی طرح اور لیبیا کی طرح ہوتے، تباہ و برباد ہو جاتے۔ شکر کرو کہ غیر اعلانیہ جنگ تھی۔ میرے عزیزو، ابو ایوب انصاری سے روایت کرتے ہیں، عطا بن یسار گئے اس صحابی سے مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں نا، اے ابو ایوب قربانی کا طریقہ بتائیں۔ پتہ ہے نا قربانی کا طریقہ تو ہم سب کو ویسے ہی پتہ ہے، وہ صحابی کو نہیں پتہ، تابعی کو نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہے، ہم اتنے ہی ایڈوانس مسلمان ہیں، اور پتہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا طلاق کس طرح دینی ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ رجوع کس طرح کرنا ہے، لیکن مسئلے سارے پتہ ہوتے ہیں۔ مفتی گھر گھر جمع آئے تھے، حکیم ڈاکٹر گھر گھر جمع آئے پاکستانیوں نے۔ عطا بن یسار جا کر حضرت ابو ایوب انصار، وہاں بڑے بڑے محدثین بھی دوسرے سے جا کر مسئلہ پوچھتے تھے، یار یہ مسئلہ ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس سے پوچھ لیا، جس کو دیکھا مجھ سے افضل ہے، عالم ہے، کوئی بہتر جانتا ہے، اس سے مسئلہ پوچھ لیا، ہم پوچھنا ہی شرم سمجھتے ہیں، شرمناک قوم ہے ہم۔ کہا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری ذبح ہوتی تھی، ایک بکری ذبح ہوتی تھی، وعن اہل بیت ہی، اپنی طرف سے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ یہاں ہر روز مسئلہ یہی آتا ہے، میرے بیٹے کی طرف سے، میری بیٹی کی طرف سے، میری طرف سے، گھر والی کی طرف سے، اس کی طرف سے۔ بھائی جس گھر کا باپ زندہ ہے اس گھر میں اگر 45 بچے بھی ہیں ان کی طرف سے ایک قربانی ہے، فرض قربانی ایک ہے، جتنا مرضی بڑا خاندان ہے، جو ایک فرض پورا نہیں کرتے، نمازیں 5 پڑھتے نہیں ہیں، اور قربانی کے ہر بندے کا فرض پوچھ رہے ہوتے ہیں، حج پہ کبھی گئے نہیں ہیں، اچھا قربانی فرض کس پہ؟ صاحب استطاعت پہ، جیسے حج فرض ہے، قربانی واجب ہے، اور اس پہ ہے جو صاحب نصاب ہے، اور ایک فرض ہے اس پہ، ایک واجب ہے صاحب نصاب پہ۔ وَأَنْ أَهْلِ بَيْتِ، اپنی طرف سے اپنے اہل بیت کی طرف سے ایک بکری ذبح ہوتی تھی۔ ابو ایوب انصاری یہ طریقہ بتا رہے ہیں، ہم سن لیں آپ، وہ صحابی کہ جن کے گھر کے سامنے خدا کے پیغمبر کی اونٹنی خدا کے حکم سے بیٹھی تھی، اتنا افضل صحابی ہے، صحابہ میں اتنی فضیلت رکھتے ہیں۔ فَيَأْكُلُونَهُ وَيُطْعِمُونَهُ، یہ یطعمون کے صیغے سے پتہ چلتا ہے یأکلون خود کھاتے، ویطعمونہ کھلاتے، 3 حصے کرنے ہیں نا قربانی میں، اپنے لیے، رشتہ دار کے لیے اور فقراء کے لیے۔ یہ شرط سن لیں آپ، اپنے لیے، رشتہ دار، اور ہم رشتہ داریوں کو توڑنے والے، ہماری جنگیں صرف رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، پرایوں کے ساتھ نہیں ہیں، پھر قربانی بھی کر رہے ہیں، اور شرطیں کیسے پوری ہوں گی؟ قربانی کی شرطیں اگر آپ میرے پاس تشریف لائیں، میں بڑے آپ کی عزت کے ساتھ آپ کو لکھ کے دوں گا، اور اس کے بعد اس پرچے کو یہاں رکھ کے سوچنا کہ ہماری قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ شرط کیا ہے؟
خود کھانی ہے، دوسرے نمبر دوسرا حصہ رشتہ داروں کا ہے، اور ہم سارے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے یاروں کو پال رہے ہوتے ہیں۔ یاروں نے تمہاری گواہی نہیں دینی، یہ ذہن میں رکھیں، دوستوں نے گواہی نہیں دینی کل حشر میں، تیری بہن نے دینی ہے، بیٹی نے دینی ہے، باپ نے دینی ہے، پھوپھو نے دینی ہے، ماموں نے دینی ہے، تیرے رشتہ داروں نے تیری گواہی دینی ہے۔ اور اگر قربانی کا گوشت تو نے رشتہ داروں کو نہیں دیا، غیروں کو دیا ہے، تو تیری قربانی نہیں ہوئی۔ اب وہ بولیں گے مولوی صاحب نے تو ساری قربانی ضائع کر دی، تو بھائی اگر میں ضائع کر دوں تو بہتر ہے، کل اگر حشر میں پتہ چلا کچھ بھی نہیں ملا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اور وہاں جو حساب ہونا ہے فیادو ثبورا، پھر پیٹنا ہے ہم نے، اللہ کیا ہو گیا، ہلاکت ہو گئی، ہم نے تو 100 قربانیاں کی تھی، ایک بھی نہیں مانی گئی، ہم نے 1000 قربانیاں کی، ایک بھی نہیں مانی، ہم ہر سال قربانی کرتے، ایک بھی نہیں مانی۔ شرط کیا تھی؟ خود کھانا ہے، دوسرے نمبر پہ رشتہ داروں کو، اور تیسرا فقراء میں دینا ہے، اور یہ شرط اگر اس میں ایک بھی کمی ہوگی تو قربانی تمہاری پکڑی گئی۔ پھر کیا فرمایا؟ یطعمون کا معنی یہ ہے 3 حصے کر کے لازمن دینا۔ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ ہمارے تو رشتہ دار یہاں ہے ہی نہیں، تو اکلوتا جمع ہے، تو پھر اللہ دی مرضی۔ پھر فرمایا حتی تباہ الناس، ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ سننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اچھا خود انصاری ہیں، محبت مہاجروں سے ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ یہاں جتنے مہاجر آئے ہم نے سارے وہاں سے اٹھائی ادھر بھیج دیے، اور وہاں کیا تھا؟ مدینے کی ہر گلی میں ایک گھر انصاری کا، دوسرا مہاجر کا، اور یہاں پاکستان بننے سے پہلے جس کی 4 ایکڑ زمین تھی، آج ان کی زمین 40,000 ایکڑ ہے، اور مہاجر بیچارہ ہی ہے۔ اور ذرا سوچا کرو، یہ میں یہاں سندھ کی نہیں بات کر رہا، یہ پورے ملک میں ایسے، اس ملک میں بنیاد میں ظلم ہوا ہے۔ اگر اس وقت ہم نے اسی طرح مہاجروں کو سینے لگایا ہوتا جیسے مدینہ پاک والوں نے مہاجروں کو لگایا تھا، تو آج یہ مدینہ ثانی ہوتا۔ آج یہ مفسد ثانی ملک بنا ہوا ہے، یا فرقہ واریت نے گھیرا ہوا، بم دھماکوں نے گھیرا ہوا، امریکہ نے گھیرا ہوا، غلاموں نے گھیرا ہوا، بیکاریوں نے گھیرا ہوا۔ سمجھ سے آ رہی قوم ہے، سوچتی بھی نہیں ہے کہ ہم ظلم کہاں کر بیٹھے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ظالم کو سزا زمین پر ملے گی، اور مظلوم کو اس کا حساب زمین کے نیچے ملے گا۔ اب آگے سنیں کیا فرمایا اسی روایت میں۔ عطا بن یسار تابعی ہیں رحمہ اللہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حتی تباہ الناس فصارت کما ترا۔ ابو ایوب انصاری کیا کہتے ہیں اس کو؟ عطا بن یسار کو ذرا غور کریں، کہتے ہیں پھر ایک زمانہ آیا، کون سا زمانہ ہے ابھی؟ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ابھی یہ دوسرا زمانہ ہے جس کو کہتے ہیں ثم الذین یلونہم، تیسرا ثم الذین یلونہم ابھی آنا ہے، وہ تبع تابعین کا موقع ہے، وقت ہے، ابھی تابعین کا وقت ہے، بس رسول اللہ کا زمانہ گیا ہے اور قوم بگڑ گئی ہے، کیا کر رہی ہے؟ حتی تباہ الناس، لوگ فخر کرنے لگ گئے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قربانیوں میں فخر شروع ہو گیا، غرور، اترانا شروع ہو گیا، میرا بکرا 1.5 لاکھ کا، میرا گائے بیل جو ہے وہ 20 لاکھ کا۔ ارے ظالم کہیں کے، اس بستی میں کتنے لوگ ہوں گے جو ایک 22,000 30,000 کا بکرا نہیں لے سکے، تجھ پر تو ایک بکرا تھا، اگر ان کو دیتا کتنی دعائیں، کتنی ماؤں کی دعائیں، کتنی بیٹیوں کی دعائیں، کتنے بزرگوں کی دعائیں تجھے لگتی، اور تو کروڑوں میں جاتا پھر۔ نہیں سوچتے نا؟ یہ ابو ایوب انصاری طریقہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے حتی تباہ الناس فصارت کما ترا، امت مسلمہ کا زوال جب شروع ہوا ہے جب انہوں نے شریعت کے فلسفے پہ عمل چھوڑ دیا۔ کتنی پیاری روایت ہے، فرمایا پھر ایک زمانہ آیا، زمانہ کون سا؟ صحابہ کے بعد والا، نبی کے بعد والا، پھر لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا۔ پھر ابو ایوب انصاری عطا بن یسار کو اشارہ کر کے کہتے ہیں فصارت کما ترا، پھر ایسے ہو گیا، ہر کوئی ڈھینگا مشتی لگی ہوئی ہے، دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑے جاری ہیں، قربانیاں بھی جاری ہیں، شرک بھی جاری ہے، بدعت بھی جاری ہے، اور فساد بھی جاری ہے، امن بھی نہیں ہے، محبت بھی نہیں ہے، نفرت ہو گئی ہے، ہر مسلمان دوسرے سے نفرت کا شاہکار بنا ہوا ہے۔ اور وہاں کیا ہے؟ محبت بڑھے گی کیسے؟ نماز میں پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملانے سے، ہے نا حکم یہ؟
اس سے بھی ہم ہٹ گئے، کیوں؟ فرقے کی آڑ میں، محمد رسول اللہ کے حکم کی آڑ میں نہیں۔ ہم اپنے فرقے کو سچا کرنے کے لیے پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے، اور اتنی ڈٹائی سے یہ گفتگو کرتے ہیں، اتنی بے حیائی سے گفتگو کرتے ہیں، وہابی پاؤں چوڑے کرتے ہیں۔ ارے بے حیا، بے دین، جاہل انسان، محبت کا پہلا پیمانہ یہ ہے کہ تو نماز میں آ اور پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا، محبت وہیں پہ، کہاں محمود و ایاز ایک ہی صف میں ہو جائیں۔ کھڑے تو ہوتے ہو، ملتے نہیں ہو، اور ملو گے تو محبت بڑھے گی۔ پہلا جرم یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب قربانی کا موقع آتا ہے، ہم ساری قربانیاں اپنے ہی گھر رکھتے ہیں، بھلے وہ 1 کروڑ کیوں، کسی غریب کے ساتھ ہم گوشت دینا اور دروازے پہ لائن لگوانا پسند کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، لیکن اس کے گھر میں جا کر دینا پسند، حتیٰ کہ یہاں تو کھال بھی کوئی ادارے میں نہیں ہوا کہ کھال لے جاؤ، تو بیل لینے خود گیا تھا جب بیل تیرے گھر میں آیا تھا۔ اور ذرا سوچا کرو، یہ ہے معاشرے کے استواری کے اصول۔ معاشرہ کیسے استوار ہوتا ہے؟ اگر ایسے نہ ہو، اگر اسلام کے اندر یہ نسخہ کیمیا نہ ہو کہ معاشرہ کیسے استوار کرنا ہے، تو پھر یہی معاشرہ ہے فسارت کما ترا، پھر دیکھ لو آج جو ہو رہا ہے، پھر ایسے ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی۔ اچھا، ایک سوال میرے پاس آیا ہے، ایک مفتی صاحب نے سوال بھیجا ہے، بڑے عظیم مفتی ہیں، نام میں نہیں لیتا ہوں لیکن ان کے مرشد کا نام لے دیتا ہوں، علامہ طاہر القادری صاحب کے، سندھ کے دارالافتاء کے مفتی ہیں۔ وہ ہمارے بھائی آئیں گے، ان کو وہ شاید جانتے ہیں۔ سوال بڑا اہم ہے اور آپ کے گوش گزار کرنا ہے تاکہ آپ اپنا دل اور دماغ فریش کر کے جاؤ۔ ایک مفتی صاحب نے بڑی سی پگڑی باندھی ہوئی ہے، اس پہ سبز کپڑا اوپر ڈالا ہوا ہے، اور اس نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے اور کہا ہے کہ حضرت اس کا جواب دیں۔ ابھی کوئی 15-20 منٹ پہلے میں نے جلدی میں سنا ہے تو آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ یہ سوال اور اس کا جواب بہت ضروری ہے کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص یہاں پہ دین حق لے کر نہ جائے۔ وہ ٹھیک ہے، بزرگ ہیں، وہ اقوال ہیں، اولیاء ہیں، فیضان اولیاء ہے، جو بھی ہے، سارا ایک امت میں گھن چکر چلا ہوا ہے، ایک جگہ پہ امت آ ہی نہیں رہی، اور ایک جگہ پہ آنے کا نسخہ کیمیا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ قرآن اور حدیث ہے۔ جب تک ہم قرآن اور حدیث پہ نہیں آئیں گے، ایک نہیں ہوں گے، فرقہ واریت کا شکار رہیں گے، اور کوئی تیار بھی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سب سے افضل ہے۔ بھئی ہم بھی اسی سے لیتے، بھئی تو اسی سے لیتا ہے تو ادھر آ جا، بھئی جہاں سے منڈی سے بکرا ملتا ہے منڈی آ جا، گھر میں بیٹھا تول نہیں کرتا رہے، اتنے والا لوں گا اتنے والا لوں گا، کبھی بکرا نہیں آئے گا۔ جا کر دیکھنا پڑے گا، تولنا پڑے گا، ریٹ لگانا پڑے گا، پھر آئے گا، اور جا کر قرآن دیکھنا پڑے گا، حدیث دیکھنی پڑے گی، نبی کا فرمان، نبی کی سنت دیکھنی پڑے گی، پھر تو حق پہ آئے گا، ورنہ گمراہی پہ رہے گا۔ سوال یہ ہے، یہ مشتاق بھائی جانتے ہیں ان کو، مفتی صاحب کو۔ سوال یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب نے انڈیا سے تقریر کی ہے کہ اہل حدیث کی ایک تفسیر کا نام لیا ہے، اللہ اس مفتی کو ہدایت دے۔ اچھا، بددعائیں پھر وہ مفتی صاحب خود دے رہے تھے کہ ایسے ہی لوگوں نے امت میں فتنہ پیدا کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے جی کہ گھوڑے کی قربانی جائز ہے اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، تو بکرے کی، دمبے کی اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، مرغی کی، اور اس کی استطاعت نہیں ہے تو انڈے کی۔ اچھا، میں نے کہا مفتی صاحب اس جاہل کا ایڈریس دے دو، یا اس مفتی کا کوئی، وہ کہتا ہے یہ انڈیا کا ہے۔ چلو، میں نے کہا کہانی ختم ہوئی، یہ انڈا جاندار ہے، قربانی تو جاندار کا حکم دیا ہے، یعنی یہ بھی مفتی ہے، اس نے اپنے نام کے ساتھ مفتی فلاں ابن فلاں الازہر ہی لکھا ہوا ہے، الازہر، اور کہہ رہا ہے کہ اہل حدیثوں نے تفسیر میں لکھا ہے۔ میں نے کہا تفسیر کا پیج، اس نے کہا تفسیر کا نہیں بتایا، ایک تفسیر کا نام بتایا۔ میں نے کہا وہ تفسیر میرے، تفسیر ستاریہ اصل میں نام اس نے لیا ہے، میں بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ کھل کے بات، تفسیر ستاریہ میرے پاس موجود ہے، فتاوی ستاریہ میرے پاس موجود ہے، مولانا عبدالستار محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ لکھی ہے، دہلی والے ہیں وہ، جامعہ ستاریہ انہی کے بزرگوں کے نام پہ ہے۔ اچھا، میں نے کہا مجھے تو اس تفسیر میں یہ چیز نظر نہیں آئی کہ جو اہل حدیث نے لکھی ہو۔ میں نے کہا اگر کسی اہل حدیث نے لکھی ہے تو وہ پاگل ہے، مجنون ہے، وہ انڈا اچھا، آگے سے کہتا ہے یار یہ علامہ صاحب یہ اس گروپ میں ایک میں بحث چل رہی ہے، تو میں نے کہا سارے گروپ والے ایسے ہی بے وقوف ہوں گے، بھئی کیا کر سکتے، انڈا بے جان چیز ہے، جاندار نہیں ہے، قربانی کیسے لگ گیا؟ پھر مرغی کی قربانی ہے، قرآن نے اور حدیث نے 4 جانور بتائے ہیں، مینڈا، بکری، گائے اور اونٹ، بھینس نہیں بتایا نا۔ صرف مسلک اہل حدیث ایسا ہے جو بھینس پہ بحث کرتا ہے کہ اس کی قربانی لگتی ہے یا نہیں لگتی، حالانکہ حناف لگاتے ہیں اس کو، حنفی لوگ لگاتے ہیں، سنی لوگ،
اہل حدیث میں اس پہ بھی کتابیں لکھی گئی ہے کہ بھینس کی قربانی لگتی ہے یا نہیں لگتی. جو بھینس کی قربانی پہ بحث کرتا ہے وہ اس پہ مرغی کا الزام لگا رہے ہیں. ایسے بیوقوف بھی زمانے میں کہیں کم ملیں گے. اور پھر جب میں نے اس کو جواب دیا، بات یہ ہے کہ یہ ہے وہ نفرت کا بیج، یہ ہے وہ شیطان کی چال کہ آپ کے اندر ایسے لوگوں کو بڑی پگڑی سے مفتی کا لقب دیا جائے، لمبے کپڑوں سے مفتی. اچھا یہ شکل وضاقت ایسے بناتے ہیں، چاہے یہ بکریاں چرانے والے اور دمبے چرانے والے ہوں، ایسا لباس پہنتے ہیں کہ دیکھنے والے کہتے حضرت مفتی، علامہ، قادری، پادری، بہت کچھ بنا دیتے ہیں اپنے لباس سے. یعنی یہ وہ ریاکار لوگ ہیں جو آپ کو عالم بتانے کے لیے اپنی شکلیں بدلتے ہیں. اچھا پھر اسی مفتی صاحب نے اسی پیغام کو گروپ میں چلایا اور پھر وہاں سے جو جواب آیا گروپ میں وہ بھی لاجواب ہے. بس وہ اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس گروپ میں جتنی بحث تھی وہاں پہ سٹاپ ہو گئی. میں نے کہا انڈا بے جان ہے، یہ مفتی بے وقوف ہے اور اہل حدیث بھینس اور کٹے کی قربانی پہ جرا کرتا ہے، مرغی اور گھوڑے کی کیسے لگا دے گا؟ اور قرآن اور حدیث میں 4 نام آئے، اس کے علاوہ کسی چیز کی قربانی کو ویسے تو ہرن بھی ہے، اس کی قربانی اہل حدیث نہیں جائز کہتا تو یہ کیسے کہہ دے گا گھوڑے کی قربانی ہے؟ بہرحال یہ الزامات ہیں، یہ نفرت ہے اور یہ میڈیا پہ چل رہا ہے ویڈیو، اور بس شیطانی ہے جتنی زیادہ تیزی سے چلے. اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے. اچھا دوسرا، حضرت ابراہیم سے معراج کی رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. ایک مسئلہ بھی بتا دیں. اور جب ملاقات ہوئی نا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہا یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی مٹی بڑی اچھی ہے، جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، خوشبودار ہے، پانی بہت ہے، لیکن ہموار ہے، ہموار ہے، زمین ہموار ہے، اس پہ شجر کاری کرو. اپنی امت کو بتاؤ کہ جنت کے اوپر، جنت میں شجر کاری کرو. اچھا شجر کاری مر کے کرنی ابھی تو نہیں، زندگی میں اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو تمہارے نام کا پودا لگ جائے. پاکستان میں لگاتے ہیں نا، اور یہ پودے لگانا سنت بھی ہے اور یہ ثواب بھی ہے. شجر کاری کرنا، ہم تو کراچی میں پلاٹ بنانے کے چکر میں سارا جنگل ہی کاٹ دیتے ہیں نا. پودے لگانا سنت ہے، شجر کاری کرنا حکم ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے لیے سایہ، جانوروں پرندوں کے لیے سایہ ہے. سب کی دعائیں لے گا جو ایک پودا لگائے گا. شجر کاری کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابراہیم شجر کاری کیسے ہے؟ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جتنی بار پڑھو گے اتنے پودے جنت کی ہموار زمین پہ لگتے جائیں گے، اور تو جس جنت میں جائے گا پھر وہ سرسبز و شاداب بھی ہوگی، ایک بہترین میوزیم پارک بھی ہوگا، میوزیم جیسا پارک، خوبصورت پارک ہوگا جس کو دیکھنے بچوں کو گھمانے جاتے ہو. جنت کو بھی ایسا پارک بناؤ، کوئی بڑا وزن نہیں ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھتے رہا کرو. فرمایا 100 مرتبہ جو پڑھتا ہے اس کے اتنے ہی درخت لگتے ہیں، شجر کاری ہوتی ہے. بلین ٹری لگانے کی ضرورت یہاں بھی ہے، لیکن وہاں بھی بلین ٹری منصوبے کے لیے اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا ہے. اور قربانی کی دعا خاص طور پہ اس میں بھی لوگ شرک کر جاتے ہیں. ایک تو ہے کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، حنیفا وما انا من المشرکین. پھر وہی آیت ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیل کا ابراہیم علیہ السلام، بسم اللہ اللہ اکبر. اچھا یہ قربانی کے وقت یہ جملہ یاد رکھیں، بسم اللہ اللہ اکبر ایک بار کہنا ہے کیونکہ حکم ایک بار کا ہے. وہ میں نے دیکھا ہے کسائی صاحب جو ہے نا، وہ مفتی تو ہوتے نہیں ہیں، مفتی تو ایسے ہی ہے نا جو کہتے ہیں انڈے کی قربانی، وہ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ، جب تک جان نہیں نکلتی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کا ورد نہیں، یہ غیر سنت ہے. ایک بار کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر توجہ اس طرف جانی ہے. پھر اللہم منکا ولکا، یہ دعا دیکھیں، اللہم منکا ولکا، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تیرے دیے ہوئے مال سے تیرے لیے، یہاں بھی شرک کی نفی. اللہم منکا ولکا، اے اللہ تیرے دیے ہوئے مال سے اور تیرے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں. یہ دعا لازم پڑھے. اچھا یہ دعا چھری پکڑ کے اوپر کھڑے ہو کے ضروری نہیں ہے، اوپر کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر بس، باقی مصروفیات ختم. یہ دعائیں آپ نے قربانی کے بعد نماز کے بعد پڑھ کے جانوروں کے پاس جانا ہے. اور تیسری بات یہ ہے
کہ قربانی کا گوشت بانٹنا ہے، کھالیں رفائی ادارے کو دینی ہے، کھال فروخت نہیں کرنی۔ اچھا یہ بھی نہیں کرنا، بعض اوقات کہتے ہیں کھال بیچ دیتا ہوں پیسے دے دیتا ہوں، نو 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 نو، ایبسولوٹلی ناٹ۔ آپ نے کھال ہی دینی ہے جیسے گوشت دینا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا قربانی کا گوشت کیا ہے اور ان کو بیچ دیں اور پیسے جو ہے نا رشتہ داروں کو دے دیں یا مساکین کو دے دیں، نہیں، گوشت ہی پہنچاتے ہیں نا، ایسے کھال ہی پہنچانی ہے۔ اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ایسا کہ جو نماز عید اسی مسجد میں انشاءاللہ 7 بجے ادا کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے تھوڑا جلدی کی تھی تو لوگوں نے بڑے شکوے کیے کہ یہ روڈ کی مسجد ہے، یہاں فیسیلیٹیٹ کریں نمازیوں کو۔ یہ حکم ملا تھا بھائی صاحب کی طرف سے بھی اور بھی ساتھیوں کی طرف سے کہ یہاں فیسیلیٹیشن سینٹر بنائیں اس کو، تاکہ لوگ جو ادھر ادھر سے بیچارے کسی وجہ سے لیٹ تاخیر مؤخر جو بھی ہے ان کو مہلت مل جائے کہ وہ یہاں آ کے نماز پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہاں پہ 7 بجے نماز عید الاضحیٰ ادا کریں گے، اور عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کی ہوئی قربانی نہیں ہوتی، نماز کے بعد ہی کرنا۔ پہلے کی ہوئی قربانی تلک شاۃ لحم، یہ گوشت کھانے کی کہانی ہے، قربانی نہیں ہے۔